تو آئیے آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو صبر، ترقی اور ہاں ہماری اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کے بارے میں ایک بہت گہرا سبق سکھاتی ہے۔ اس کہانی کا عنوان ہے جوہری اور نامکمل ہیرا۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک جوہری سے، جس کا یہ روز کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے بالکل اندھیرے میں پہاڑوں کے دامن سے گزر کر جنگل کی طرف نکل جاتا اور سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی واپس بھی آ جاتا تھا۔ تو ذرا تصور کیجئے، ایک ماہر جوہری جو روزانہ صبح سویرے پہاڑوں کے پاس سے جنگل کی طرف جاتا ہے اور سورج نکلنے سے پہلے ہی لوٹ آتا ہے۔ یہ اس کا برسوں کا معمول تھا، لیکن پھر ایک دن اسی سادہ سے معمول نے اسے ایک ایسی دریافت کی طرف پہنچا دیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک صبح جب آسمان پر ابھی ستارے ہی چمک رہے تھے، اس کی نظر ایک عجیب سے پتھر پر پڑی۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں تھا۔ اندھیرے کے باوجود جوہری کی جو ماہر آنکھیں تھیں نا، انہوں نے اس کی سطح کے نیچے چھپی ہوئی ایک انوکھی سی چمک کو فوراً پہچان لیا۔ اور یہی تو اس جوہری کا اصل ہنر تھا۔ اس کا کام صرف ہیروں کو تراشنا ہی نہیں تھا، نہیں، بلکہ اس کی اصل قابلیت یہ تھی کہ وہ ایک بالکل عام سے نظر آنے والے بے ڈول پتھر میں چھپی ہوئی بے پناہ قدر کو پہلی نظر میں ہی بھانپ لیتا تھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا جو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے پتھر کی ٹیڑھی میڑھی کھردری شکل دیکھی، لیکن اس کا برسوں کا تجربہ اور اس کی بصیرت اسے پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ بھائی صحیح تراش خراش سے یہ ایک انمول ہیرا بن سکتا ہے۔ بس اسی یقین کے ساتھ اس نے پتھر اٹھایا اور اسے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ تو اب ہم کہانی کے دوسرے اور شاید سب سے اہم حصے میں داخل ہوتے ہیں، پتھر کی فریاد۔ جوہری اپنی دکان پر پہنچ کر اپنے اوزار تیار کرتا ہے۔ تبدیلی کا یہ عمل شروع ہونے ہی والا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کس قدر شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی جوہری ایک گرم سلائی کو پتھر سے چھوتا ہے تاکہ اس کی تراش خراش شروع کر سکے، ایک بالکل غیر متوقع واقعہ ہوتا ہے۔ پتھر اچانک بول اٹھتا ہے، درد اور غصے سے چیختا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم مجھے جلا رہے ہو؟ یہاں جوہری کا جواب بہت اہم ہے۔ وہ حیران تو ہوتا ہے، مگر غصہ بالکل نہیں کرتا۔ وہ فوراً اپنا کام روک کر بڑے صبر اور نرمی سے پتھر کو سمجھاتا ہے، نہیں، میں تمہیں جلا نہیں رہا۔ وہ اسے اس عمل کی حقیقت بتانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پتھر کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ جوہری جیسے ہی ایک تیز اوزار سے دوبارہ کام شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے، پتھر کی چیخیں اور تیز ہو جاتی ہیں۔ اس کی آواز میں اب خوف اور بے بسی تھی۔ چھوڑ دو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اور یہاں جوہری وہ بات کہتا ہے جو اس کہانی کا مرکزی خیال ہے، اس کا دل ہے۔ وہ وضاحت کرتا ہے، دیکھو، یہ کام بغیر درد کے نہیں ہو سکتا۔ تمہیں تکلیف تو ہوگی، لیکن اس کے بعد تم ایک قیمتی ہیرے میں بدل جاؤ گے۔ یہی تو تبدیلی کی قیمت ہے۔ خوبصورتی تکلیف کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن جوہری کی تمام تر وضاحت اور صبر کے باوجود پتھر کی مزاحمت کم نہیں ہوتی، بلکہ وہ اور بھی زیادہ جارحانہ ہو جاتا ہے۔ وہ جوہری کو برے الفاظ کہتا ہے اور اس عمل کو مکمل طور پر مسترد کر دیتا ہے جو اسے بہتر بنانے، اسے انمول بنانے کے لیے تھا۔ اور یہاں کہانی ایک بہت افسوسناک موڑ لیتی ہے، ایک ضائع شدہ موقع۔ جب جوہری کو یہ احساس ہوتا ہے کہ پتھر اس تکلیف کو برداشت کرنے اور اس پر بھروسہ کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، تو وہ ایک بہت مشکل فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اس پتھر کو اٹھاتا ہے اور خاموشی سے اسے وہیں پھینک دیتا ہے جہاں سے اسے ملا تھا۔ کوئی غصہ نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، بس ایک خواب کا خاموش خاتمہ جو کبھی پورا نہ ہو سکا، ایک صلاحیت جو ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئی۔ یہاں پتھر کی غلط فہمی اور حقیقت کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ جیت گیا، کہ اس نے تکلیف سے بچ کر جوہری کو ہرا دیا، لیکن اصل حقیقت کیا تھی؟ اس نے اپنی صلاحیت ہمیشہ کے لیے کھو دی۔ اس نے دراصل خود کو شکست دی، اور وہ اب ہمیشہ کے لیے ایک معمولی بے قیمت پتھر ہی رہے گا۔ تو اس بظاہر سادہ سی کہانی سے ہمیں اصل میں کیا سبق ملتا ہے؟ آئیے اس تمثیل کے گہرے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو استاد اور شاگرد، رہنما اور پیروکار کے رشتے کے بارے میں ایک لازوال سچائی بیان کرتی ہے۔ دیکھیے، یہ صرف ایک جوہری اور ایک پتھر کی کہانی نہیں ہے،
اس کی سطح کے نیچے ایک بہت گہرا پیغام چھپا ہوا ہے، ایک ایسا راز جو ہماری اپنی زندگیوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ تو آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے آئیے اس تمثیل کے کرداروں کو پہچانیں۔ جوہری جو ہے وہ استاد یا مربی کی علامت ہے، پتھر شاگرد کی نمائندگی کرتا ہے، اور وہ تکلیف جو پتھر محسوس کرتا ہے وہ دراصل سیکھنے اور خود کو بہتر بنانے کی وہ ضروری جد و جہد ہے، اور ہیرا جو حتمی نتیجہ ہو سکتا تھا وہ ایک کامل انسان کی علامت ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ یہی کہ حقیقی تبدیلی، اصل ترقی صرف اور صرف تبھی ممکن ہے جب شاگرد اپنے استاد پر مکمل بھروسہ کرے اور اس مشکل عمل کو صبر سے برداشت کرے۔ بھروسے اور صبر کے بغیر بہترین سے بہترین صلاحیت بھی ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتی۔ یہ کہانی ایک روحانی پہلو کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ سب سے بڑا استاد اور مربی تو خدا کی ذات ہے۔ اگر کوئی شخص خود کو اس کے سپرد کر دے اور زندگی کی مشکلات کو شکایت کے بغیر قبول کر لے تو وہ کامل ہو جاتا ہے۔ جب پتھر نے مزاحمت کی تو اس نے جوہری کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس نے درحقیقت صرف اور صرف اپنا نقصان کیا۔ تو یہ کہانی اپنے اختتام پر ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اس میں اور بھی بہت سے پوشیدہ پیغامات ہو سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کہانی میں ہماری اپنی زندگی کے لیے کیا سبق نظر آتا ہے؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہم سب کو ترقی، رہنمائی اور بعض اوقات تکلیف برداشت کرنے کی اہمیت پر گہرائی سے سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔